زراعت کے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. بجٹ کو آئے 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، اس کے جو حقائق ہیں وہ آہستہ آہستہ سنک ان کر رہے ہیں. کل جب ہم نے پروگرام کیا، ہمارے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب تھے اور بھی ایکسپرٹس تھے. اس وقت تازہ بات تھی، لیکن 24 گھنٹے میں کئی ایسی چیزیں سامنے ابھر کر آئی ہیں جن کو سمجھنا پرکھنا ضروری ہے. ایک چیز جس پہ بہت لوگوں میں غم و غصہ ہے وہ یہ کہ اس دفعہ جو سیلری کلاس ہے، جو مڈل کلاس ہے، اس پر کتنا بوجھ ڈالا گیا ہے. وزیر خزانہ صاحب نے خود یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ہماری ایک ریڈ لائن ہوگی، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان پہ بوجھ نہ ڈالیں، لیکن ہوا اس کے الٹا ہی. جن لوگوں کو ٹیکس کرنا تھا، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ والے ہوں، زراعت والے ہوں، ادھر کچھ نہیں ہوا، اور گھوم پھر کے جو وزن گرا ہے ٹیکسوں کا وہ عام شہریوں پر گرا ہے اور مڈل کلاس لوگوں پر، سیلری کلاس پر. میری بھی پچھلے 24 گھنٹوں میں جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ بہت زیادہ تپے ہوئے ہیں. آج وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے دفاع کیا اپنے سٹیپس کا. انہوں نے کہا کہ ہم نے نیا ٹیکس نہیں لگایا ہے، سلیبز ہم نے ضرور چینج کیے ہیں. ہمارے چیف رپورٹر اسلام آباد میں ثناء اللہ خان، وہ آج ایک پریس کانفرنس میں موجود. سنیے ان کا سوال اور وزیر خزانہ صاحب نے جواب کیا دیا. سر چھوٹا سا سوال ہے کہ میرا ایک امپلائی ہے، کل مجھے اس نے بتایا کہ اس کی 45,000 تنخواہ ہے، نہ اس کے پاس گاڑی ہے، نہ سائیکل ہے، نہ گھر ہے. اس کی سم بلاک کر دی کہ اب فائلر نہیں ہے. اب دوسری طرف مجھے یہ بتائیں، چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہیں، دبئی لیکس آتا ہے، سینکڑوں پاکستانیوں کی پراپرٹی جاتی ہے. کسی میں جرت ہوئی ہے کسی سے پوچھ لے، کسی جرنیل سے، کسی پارلیمنٹیرین سے، محسن نقوی سے، کہ بھائی آپ نے یہ کہاں سے پراپرٹی لی؟ ایک 45,000 والے کی سم بلاک کر دی ہے جس کے پاس سائیکل تک نہیں ہے. اور آپ جن کی اربوں روپے کی پراپرٹیز آئی ہیں ان سے کسی نے آج تک پوچھا ہے؟ بلکہ یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر کو شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ اس طرف دیکھنا نہیں ہے. دوسرا سر، لوگ دیکھتے ہیں آپ کے ایکشنز کو، جو پولیٹیکل کلاس ہے، حکمران ہے. آپ نے 5,000 یونٹ بجلی فری دی ہوئی ہے وی وی آئی پیز کو، 2,000 یونٹس آپ نے گیس فری دیے ہوئے ہیں، آپ نے گاڑیاں فیول فری دی ہوئی ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ادھر سے تو کٹ نہیں کرتے. آپ نے بجٹ میں نیشنل اسمبلی سینٹ کے 30% بجٹ انکریز کیا، آپ نے پی ایم ہاؤس کا بجٹ انکریز کیا ہے، آپ نے اپنے ایکسپینڈیچر پہ ایک پیسے کا کٹ نہیں لگایا، اوپر انکریز کیا، اور لوگوں پر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سیلری بڑھا دی ہے ہم نے. آپ کل ایڈوکیسی کر رہے تھے حبیب بینک کی. آپ بتائیں، ان کا ایک جو گارڈ کھڑا ہوتا ہے اس کی 20,000 تنخواہ ہے، آپ جا کے چیک کر لیں. آپ کے ایم بی اے 25,000 روپے پہ آپ کا حبیب بینک رکھتا ہے. تو سر آپ کس طرح کریں گے؟ اور یہ جو میڈیا ورکرز بیٹھے ہیں ان کی 10 سال سے تنخواہیں نہیں بڑھی، اور زیادہ تر لوگوں کو کیش تنخواہیں ملتی ہیں میڈیا میں. آج تک ایف بی آر نے پوچھا ہے کسی میڈیا سے آپ کیش تنخواہیں کیوں دیتے ہیں؟ ایک ٹیکس لوگوں کے ٹیکس کٹتے ہیں، جمع نہیں کرائے جاتے. پوچھا ہے ایف بی آر نے؟ آپ باتیں کرتے ہیں، آپ سسٹم ٹھیک کرنا نہیں چاہتے. آپ ایکشن، لوگ آپ کے ایکشن کو دیکھ رہے ہیں. یہ لوگ اس لیے چیخ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے کو تیار نہیں ہیں، لوگوں کو میسج دینے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، دیکھیں جنرلی جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل، میں 1 منٹ میں آتا ہوں ٹیوانا صاحب. جو آپ نے جنرلی بات کی ہے وہ بالکل درست بات کی ہے کہ ایکشنز ہیو ٹو اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور تو نہیں، آپ تھوڑا سا دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو ایگزیکیوشن میں لے کے جا رہے ہیں. جو انہوں نے، میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں، جو ایکسپینڈیچر کی بات ہے بالکل درست بات ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے ایکسپینڈیچر کیسے ریڈیوس کر رہی ہے. اور میں اس کے بعد، آپ نے تو اور باتیں کی ہیں، لیکن میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ہم ایک بڑی چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ منسٹریز کو بند کریں، اور وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے 2 سے 3 مہینے میں. وزیر خزانہ ہمارے شریف آدمی ہیں، ظاہر ہے کہ سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے ان کا. انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی جواب دینے کی، لیکن یہ سوال اٹھ رہا ہے، بار بار اٹھے گا جب تک ہمارے ٹیکس کا نظام ذرا منصفانہ نہیں ہوگا، برابری والا نہیں ہوگا. یہ سوال اٹھے گا. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شبر زیدی صاحب، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بائی پروفیشن، ٹیکس کے آپ ماہر ہیں، چیئرمین ایف بی آر رہ چکے ہیں. شبر زیدی صاحب، یہ جو بات ہوئی، جائز بات ہے نا کہ ہمارا جو شاہانہ اخراجات ہیں، ہماری سول ملٹری بیوروکریسی کے، ہمارے سیاستدان جو بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں، میں دیکھ رہا تھا وہ خود کوئی 4 لاکھ ٹیکس دیتا ہے، کوئی 6 لاکھ ٹیکس دیتا ہے. ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں یہ لوگ. لیکن جب ٹیکس لگانے کی بات آتی ہے تو ہمارے جیسے سیلری کلاس پہ لگتا ہے، کیونکہ ہم لوگ پہلے ٹیکس نیٹ میں ہیں، ہم بائی دا بک چلنا چاہتے ہیں. کیسے چلے گا یہ؟ دیکھیں، 2 باتیں ہیں اس میں جیلانی صاحب.
پہلی بات تو یہ آپ نے چھوٹی سی بات کی کہ کیسے چلے گا، میں ٹیکس دیتا ہوں، سرکاری خرچے بہت زیادہ ہیں. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم بڑا چھوٹا سا ویو دیکھ رہے ہیں. پاکستان کا ٹوٹل ریونیو ہے 12,970 بلین روپیز. اس میں سے 9,700 بلین روپیز میں سود کی مد میں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جب میں 9,700 بلین سود کی مد میں دے دیتا ہوں نا، جب آمدنی 12,970 ہو اور انٹرسٹ 9,700 بلین روپیز ہو، تو یہ ملک انٹرسٹ کے ڈیفالٹ میں موجود ہے. یہ ملک ڈیفالٹڈ ہے. اب آپ لوگوں کا، وزیر خزانہ کا، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی گردنیں ذرا تھوڑی اٹکی ہوئی ہیں، آپ کے انا بہت زیادہ ہے. آپ یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہو کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے، یہ بینکرپٹ ملک ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں کچھ بھی کر لوں نا، میں کچھ بھی کر لوں، اور میں اگلے سال پھر 7,000 بلین روپیز کے نوٹ چھاپنے جا رہا ہوں، پھر میں اسی ٹریپ میں جاؤں گا. میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے اس ملک کو اس ٹریپ سے نکالنے کا، سوائے اس کے کہ میں لوکل کرنسی ڈیفالٹ کروں. اب میں اگر یہ بات کرتا ہوں کہ لوکل کرنسی ڈیفالٹ کریں، تو وہ مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے. مجھے صرف افسوس اس بات کا ہے کہ 75 سال سے ہر وزیر خزانہ یہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی ہم نے سارے اچھے اقدامات شروع کر دیے، اب انشاءاللہ ہم صحیح راہ پہ لگ گئے ہیں. آپ تقریر سن لیں، اگر تقریر میں 3-4 جملوں کے علاوہ کوئی فرق ہو تو میں اپنا نام بدل دوں گا. اور 75 سال کے بعد ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اورنگزیب صاحب کے ساتھ بڑی ذاتی یہ ہو گئی کہ میرا دوست ہے، جاننے والا ہے، اس کے ساتھ شہباز شریف صاحب ہاتھ کر گئے. شہباز شریف صاحب نے سب سے بڑے خاموشی سے اپنی لابی، پولیٹیکل لابی، ریٹیلر، ہول سیلر کو نکال لیا. بڑے خاموشی سے ایگریکلچر انٹرپرائز کو نکال لیا. اور یہ بیچارہ شریف آدمی وہاں کھڑے ہو کے بولتا رہا. ہمیں اس پہ ترس آتا ہے. میں نے آج ایک آرٹیکل لکھا ہے، میں نے کہا مجھے اس آدمی پہ ترس آتا ہے جو اس پوڈیم پہ کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ جہاں تک بات کرتے ہیں، یہ خرچوں کی بات کرتے ہیں، نیشنل اسمبلی کی بات کرتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. میں نے اسمبلی کا بجٹ ایک دیکھا ہے، ڈیل کیا ہے. میں آپ کو آج یہ بات کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، کیٹیگوریکلی، ٹھیک ہے، کہ اس وقت تقریباً کوئی 85 ممبر ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر 85 ممبر کیبنٹ کے، اسمبلی کے چھوڑ دیں، اگر 85 ممبر میں سے 75 ممبر مجھے بتا دیں بجٹ میں کیا ہے، تو میں یہودی ہو جاؤں گا. نہیں، ٹھیک ہے، کیپیسٹی نہیں ہے. نہیں، اور جو 342 ممبر آف اسمبلی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ کیا انگریزی میں کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد جب ایک آدمی 17 گریڈ سے اوپر ہو جاتا ہے تو وہ پاکستانی سوچ کا نہیں رہتا، وہ رہنا شروع کر دیتا ہے ہواؤں میں. تو اس کے ساتھ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ خرچے نہیں کم کرتا، وہ میں اسلام آباد میں 8 مہینے رہ کر آیا ہوں. میں اسلام آباد سے اس لیے بھاگا کہ مجھے وہاں سے اس حبس سے مجھے میرا خوف آتا تھا. وہ ایک الگ ببل ہے نا. ہاں، میں نہیں، ببل نہیں ہے سر. وہ باقی پاکستان کی ببل نہیں سر، ببل نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی صاف سڑکیں، اتنے بڑے بڑے پھول لگے ہوئے، چیزیں لگی ہوئی جب میں دیکھتا تھا، اور میں کبھی کراچی آتا تھا اور لاہور کے کچے باریاں دیکھتا تھا، تو میں سوچتا تھا یار یہ حکمران یہ کیسے. اچھا، اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات میں آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں. آج پاکستان میں ایک بلڈنگ ہے، اس کا نام ہے پرائم منسٹر آفس. دنیا کی کوئی بلڈنگ ایسی نہیں بنتی جس میں کھڑکی سے باہر نظر نہیں آئے. پرائم منسٹر ہاؤس ایک ایسا بلڈنگ ہے جس میں کسی کھڑکی سے باہر نظر نہیں آتا. آپ ہنس رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر ہاؤس کی کسی کھڑکی سے باہر نظر نہیں آتا. ان کو باہر نظر ہی نہیں آ رہا. یہ ملک شریف صاحب یہ نہیں چل سکتا، یہ اس طرح سے نہیں چل سکتا. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اگر اورنگزیب یہ کھڑے ہو کے کہہ دیتا کہ دیکھیں سر یہ پہلا بجٹ ہے ان کا، یہ اس گورنمنٹ کا پہلا بجٹ ہے. ٹھیک ہے، میں بجٹ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. بجٹ تو ایک سمجھ لیں ایک ڈاکومنٹ ہے نا کہ یہ خرچہ ہوگا، یہ آمدنی ہوگی. مگر پہلا بجٹ جب ہوتا ہے نا کسی گورنمنٹ کا،
بہت اچھا. جو آپ نے بات کی نا سیلری کی، میں سیلری پہ بعد میں آؤں گا. میں جو کہتا ہوں نا سب سے دنیا کی انسینسیبل حرکت جو انہوں نے کی ہے نا، جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہے، وہ انہوں نے ایکسپورٹر کو ٹیکس کر دیا 55% پہ. یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. میں تو میرے پاس ابھی تک یہ الفاظ نہیں ہیں، میں سمجھ نہیں پایا کہ ایکسپورٹر جو 1% دے رہا تھا اپنے سیل پروسیڈ پر، اس کو آپ 39% اور 55% ٹیکس کر رہے ہیں. میں نے کل بھی یہ بات کی کہ آپ ضرور ٹیکس کرتے مگر آپ اس کو گریجولی کرتے. دیکھیں جس کو ٹیکس کرنا چاہیے اس کو نہیں کیا، جس کو نہیں کرنا چاہیے اس کو کیا. تیسری بات کہتا ہوں، میں پاکستان کی 2 بڑے ایکسپورٹر کے بورڈ میں بیٹھتا ہوں. بڑے ایکسپورٹر، چھوٹے نہیں، بڑے ایکسپورٹر کا انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر ہوں. ٹھیک ہے، یہ خبر مجھے ٹی وی پہ ملی ہے. یہ ہے ڈسکشن کا معیار گورنمنٹ کے ایکشن کا. سنیں آپ سمجھے آپ ایکسپورٹر کو ٹیکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں سب سے بڑے بورڈ پہ بیٹھا ہوں. مجھے یہ خبر ٹی وی پہ پتہ لگی ہے کہ ایکسپورٹر ٹیکس ہو گیا. ٹی وی پہ آپ نے کیا ایکسپورٹر کو کانفیڈنس میں لیا تھا؟ میں آرڈر دے چکا ہوں، آرڈر میرے پاس آ چکے ہیں. اس کو کانفیڈنس میں لیا نہیں، اس کا کانفیڈنس شیک کرنا. کانفیڈنس شیک تو بات کی بات ہے سر. مجھے یہ سمجھا دیں کہ یہ کون سے کس حکیم کا نسخہ ہے. اچھا میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو. آج یہ میں آپ سے آج کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم صحیح کرا لیں گے کل پنڈی سے. اس طرح چلے گا نا یہ ملک؟ نہیں، پنڈی سے کرا لیں گے. جب ہم پنڈی سے صحیح کرائیں گے. مجھے یہ بتائیں. نہیں سنیں، جب ہم پنڈی سے صحیح کرائیں گے سر، سنیں بات، جب پنڈی سے صحیح کرائیں گے پھر سویلین ڈیموکریسی کہاں رہ جائے گی؟ کہاں رہے گی؟ بالکل صحیح ہے. اچھا ایکسپورٹرز ہو گئے، ٹیکسٹائل والے ہو گئے، دوسرے جو ہمارے بزنس کلاس ہے، ایف پی سی سی آئی والے ہو گئے، ان کی وائس ہے، وہ پنڈی تک پہنچ سکتے ہیں. میں جو آپ سے سیلریڈ کلاس لوگوں کے لیے پوچھ رہا ہوں، مڈل کلاس کے لیے پوچھ رہا ہوں، ان کی کوئی یونین نہیں ہے، ان کی کوئی برادری نہیں ہے، ان کے لیے بولنے والا کوئی نہیں ہے، وہ تو سب سے زیادہ آسان ہے نا. سیلری پہ میں تھوڑی سی بات کلیریفائی کر دوں آپ کی. دیکھیں سیلری میں تین سیلری میں ایک بڑی عجیب و غریب حرکت کی ہے جس کو میں کہتا ہوں گناہ بے لذت. 6 لاکھ سے کم والے کا کوئی ٹیکس نہیں بڑھایا. جو ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ کا بھی 35 نہیں بڑھایا. درمیان کا جو بریکٹ ہے سب سے زیادہ شور بچاتا ہے، اس کو ہاتھ میں ڈال دیا بلا وجہ. دیکھیں نا، آپ نے ہائیسٹ سلیب 35 تھا، اس کو 35 ہی رکھا ہے. ٹھیک ہے، وہ اورنگزیب صحیح کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور نیچے والا 6 لاکھ وہ بھی 6 لاکھ رکھا ہے. درمیان مڈل والے جو کہ سب سے زیادہ شور بچاتے ہیں. اچھا، اور اس پہ پیسے 4 آنا بھی نہیں آئیں گے. پیسے 4 آنے بھی نہیں آئیں گے. آپ پیسے تو آئیں گے، ایٹ سورس کٹے گا. یار میری بات سنو نا، 46,000 روپے آئے گا نا تمہارا 15,000 کٹتا ہے، وہ 50 تمہارے لیے 50,000 بہت ہے نا. میری بات سمجھ نہیں رہے تم. میں یہ کہہ رہا ہوں تمہارے لیے 50، ایک آدمی جو 30 دیتا ہے 50 بہت ہے اس کے لیے. مگر گورنمنٹ آف پاکستان جو 12,900 بلین کلیکٹ کر رہی ہے اس کے لیے 200 بلین کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے تھا جو لوگ پہلے ہی ٹیکس نیٹ میں ہیں، جو پہلے ہی دے رہے ہیں. دیکھیں وہ اپنے بچوں کو اپنی خود پڑھاتے ہیں، پانی خود خریدتے ہیں، گیس خود خریدتے ہیں، سرکار سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، کوئی پینشن نہیں لیتے. بات سن لو نا، یہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ پھنسے ہوئے ہیں آپ کے پاس. نہیں پھنسے ہوئے نہیں ہیں. ایک آئی ایم ایف سے خاتون آئی، انہوں نے کہا جناب ہمارے حساب سے سلیب یہ ہونا چاہیے. وہ ہوم گراؤنڈ ریفارمز کا کیا ہوا؟ اپنی عقل جو ہے وہ انہوں نے جا کے ٹھیک کر دیا. ہم نے سمجھایا اورنگزیب کو کہ ہائیسٹ سلیب کو نہیں بڑھانا، اس بیچارے نے نہیں بڑھایا، لوئسٹ کو بھی نہیں بڑھایا. دل کو کھیل کے ختم ہو گئی کھیل. آپ سمجھے نا، میں کہہ رہا ہوں نا، مجھے تو اس آدمی پہ ترس آ رہا ہے. آپ بھی اسی پوزیشن میں تھے جی. جب یہ ہم ٹیکنوکریٹس کو ہم لے جاتے ہیں سرکار میں، اس پہ بھی ہم تھوڑی بات کرتے ہیں. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، گفتگو کو پھر ہم آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. موضوع اکانومی، اور جہاں شبر زیدی صاحب ہوں وہاں کس کا چراغ جل سکتا ہے. لیکن ہم اس کی چراغ کی لو کو تھوڑا سا اور اونچا کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے آصف انعام صاحب نے، جو کہ ایپٹما کے چیئرمین ہیں. ایپٹما ٹیکسٹائل مل اونرز کی ایسوسیشن ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ٹیکسٹائل جو ہے وہ پاکستان کی جتنی بھی ایکسپورٹس ہیں اس کا 50% وہ ہماری ٹیکسٹائل کما کے دیتی ہے. ہماری جو 40% انڈسٹریل فورس ہے وہ ٹیکسٹائل کی وجہ سے روزگار میں ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ جو موجودہ بجٹ ہے اس میں
ہر طبقے کی طرح یہ جو ٹیکسٹائل والے صنعت کار ہیں یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایکسپورٹ کو دھکا لگانے کے لیے، دھکا کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ 2022 میں جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ تھیں وہ 19.3 بلین ڈالر تک پہنچ گئی تھیں، جو گزشتہ مالی سال میں 16.5 بلین ڈالر تک آ گئیں، یعنی گر گئیں، گویا عملاً -8.2% جو ہے وہ جی ڈی پی میں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کم ہوا۔ اس پہ مزید صورتحال دلچسپ یوں ہو گئی کہ کل وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے جو اعلان کیا پالیسی کا، اس میں ایکسپورٹ پہ ٹیکس کی شرح میں رد و بدل کر کے منافع پہ 29% ٹیکس اور ایکسپورٹ پر 2% ایڈوانس ٹیکس بھی لاگو کر دیا گیا۔ بقول میر صاحب، مذہب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ آصف انعام صاحب، آپ کی طرف سے آج ایک لمبا چوڑا ایپٹما کی طرف سے پھرا بھی آیا ہے اور میں نے ظاہر ہے کہ کچھ انٹرو بھی دیا ہے، تو ہمارا جو سب سے بڑا شعبہ ہے، آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ 60% بند ہو چکا ہے اور جو 40% بچا ہے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آدمی بھی دیے اور ہمارا جو سب سے بڑے کنسرن ہے وہ یہ کہ ہمارا بجلی کا جو ہے وہ ریٹ ایڈریس نہیں کیا گیا ہے، بجلی گیس کا اور تمام چیزوں کا۔ دوسرا یہ ہے کہ بجائے اس کے چیز ایڈریس کرتے الٹا جو ہے وہ ایک کمپلیکس سچویشن دیتی ہے کہ 1% ایف ٹی آر کو ختم کر کے اس کی جگہ نہ صرف 1% ایف ٹی آر کو جو ہے وہ فکس ٹیکس وہ فائنل ٹیکس ریزیوم کر دیا، بلکہ اس کے علاوہ 1% ایڈیشنل لگا دیا، یعنی اب جو ایکسپورٹر ہے اس کا 2% جو ہے وہ ڈائریکٹ کٹ جائے گا، جس کے بعد وہ حساب کرے گا 1.5 سال 2 سال بعد، اور اس کے بعد اگر اس کا ریفنڈ نہیں ملے گا تو اس کو کیری فارورڈ مل جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا لیکوڈیٹی اسکویز ہے۔ دوسرے یہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ ایک پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے، جیسے ٹیکسٹائل کے اگینسٹ یہ پروپیگنڈا شروع ہوا کہ جی سارے ایکسپورٹر سے 85 ارب دیتے ہیں۔ ایک ایکسپورٹر کے پیچھے 10 ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ 85 نہیں، وہ 85 × 3-4 ہوتا ہے۔ دوسرے جو بہت ساری امپلائمنٹ کے جو جا رہے ہوتے ہیں نمبر، وہ انہی اداروں میں سے کام کرنے والے لوگوں کو دیے ہوتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی یہ ہمارے ملک کی ایک اینٹی انڈسٹری وائس ہے اور اسپیشلی اینٹی ایکسپورٹ۔ اور جب آپ دیکھیں گے کہ ایکسپورٹ بڑھتی ہے یا ہمارے ملک کا جی ڈی پی 8% ہوتا ہے، عجیب عجیب مسئلے آ جاتے ہیں۔ ہم نے 2005 میں بھی دیکھا کہ جب جی ڈی پی وغیرہ بڑھ گیا تو ایک عجیب و غریب رپورٹ آئی کہ جی یہ لوگ بڑے انیفیشینٹ ہیں، یہ 30-40%، 35% ایفیشینٹ ہے، تو چولہے جو 8% ایفیشینٹ ہیں ان کو چلایا جائے، تندور 8% ہے ان کو گیس دے دی جائے، ان کو نہیں دی جائے۔ وہاں سے آپ دیکھیں کہ ہر قسم کا اس قسم کے ٹرن اراؤنڈ آتے رہے، یا پہلی دفعہ نہیں ہے، اسی لیے جو ہے ہم نے فروغ نہیں دیا کبھی بھی انڈسٹری کو بھی، اور اس کو ٹیکسٹائل ہو چاہے کوئی اور انڈسٹری ہو۔ تو آصف صاحب، برابر کی مثال دیکھ لیں، ابھی ذرا دیر پہلے شبر زیدی صاحب بھی یہی نشاندہی کر رہے تھے، ایکسپورٹس پہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس کا انہیں بھی پتہ چلا کہ جب ٹی وی پہ خبر چلی۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ سے کوئی مشاورت، آپ کا بڑا انفلوئنس ہے، آپ ایف پی سی سی آئی کے بھی وائس پریزیڈنٹ ہیں، کوئی بات چیت ہوئی گورنمنٹ سے پہلے؟ جی دیکھیے، یہ تو بہت پہلے آ چکا تھا، یہ سے 4-5 سال پہلے سے بھی جو ہے وہ یہ کوشش ہو رہی تھی، اور ہر دفعہ اس کو جو ہے وہ ڈفر کر دیتے تھے۔ اب کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسوسیشن نے پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ ٹیکنیکلی تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جی آپ کا پروفٹ ہے تو 1% پروفٹ کا مطلب ہے کہ آپ 3% منیمم پروفٹ بھی ہو تو آپ کا بریک ایون آتا ہے۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ ٹیکسٹائل وغیرہ کام ہی چھوٹے پروفٹ کے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بیلنس شیٹس ہیں جہاں وہ 8% آف پروفٹ ریفلیکٹ کر رہے تھے، تو اور 29% اس کو ڈائریکٹ کر دیا، پلس 29 کے بعد ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہائی ٹریفک ہائی جو اس پر ٹیکس بریکٹ ہے اس کے اندر سپر ٹیکس بھی لگا ہوا 10%، تو 39%، پھر WIF یہ سب ملا ملو کے تو یہ آدھا تقریباً جو ہے اس میں نکل جائے گا۔ اس کے بعد پیپل ول بی مور انٹینسیفائز کہ وہ جو بھی ہے وہ ڈیٹ ویٹ پہ کام کریں، وہ ڈیٹ جو ہے وہ خرچوں میں سے نکل جائے گا، پیسے ہی نہیں لگائیں گے، کمپنی ڈرین ہوں گی۔ تو میرے خیال میں تو یہ اتنا ایسا نظام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ سونے پہ سہاگا جو ہے وہ اس کے بعد 1% اس کے اوپر ود ہولڈنگ بھی لگا دینا، تو اس کے تو کوئی میرٹ ہے ہی نہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کا جو مین مسئلہ ہے وہ تو انرجی کاسٹ کا ہے، جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ ہم انکمپیٹیٹو ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور ریجن میں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ اس کی کاسٹ ہے، اوپر سے یہ جو نئے ٹیکسز آ گئے، آپ کا اب کیا لاہے عمل ہے؟ کیونکہ بجٹ ابھی پروپوز ہوا ہے، اپروو نہیں ہوا، کیا کریں گے آپ؟ جی
جی وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ کہ یہ ہماری ہو, اور آج بھی ہم لوگوں نے ٹیک اپ کیے تھے یہی میٹر کہ بجلی کا دیکھیے صرف پاکستان ٹیکسٹائل کا مسئلہ نہیں ہے, پورے پاکستان کا مسئلہ. ہمارے ساتھ بجلی میں یہ ہوا ہے کہ 25,000 میگا واٹ لگ گئے ہیں, وہ ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے, 48,000 یا 49,000 چالو تھی, جس میں سے ابھی گورنمنٹ نے 5,000 ریٹائر کیے ہیں, تو وی آر اباؤٹ 43,000. ہمارے پاس 43 کا سسٹم ہی نہیں ہے. اچھا اب 25 میں بھی ہم 2022 پہ آ گئے ہیں. تو آپ نے جیسے اس وقت ہم 23 روپے تقریباً ہماری کاسٹ ہے اور جو فکس چارج دے رہے ہیں. اگر یہی 3-4-5 ہزار میگا واٹ جو بڑے ایزیلی آن لائن آ سکتے ہیں, ان کی فکس کاسٹ تو پہلے ہی آ رہی ہے, تو وہ فکس کاسٹ پلس ویریبل کاسٹ پہ اگر آپ انرجی دے کے ملک میں ترقی کا ایک سفر شروع کریں. دیکھیے اب تو یہ لگ گئے, یا تو آپ ڈائریکٹ وی ور ایکسپیکٹنگ کہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ ہوگا. ان کی بھی بہت ساری میل پریکٹسز پکڑی گئی ہوئی ہیں, ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ انٹچیبلز ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آصف انعام صاحب, آپ نے ٹیکسٹائل کے حوالے سے آپ نے بڑا امپورٹنٹ شعبہ ہے ہمارا, آپ نے اپنی کنسرن شیئر کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, واپس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے FBR کے اندر کیا چل رہا ہے, وہاں کن ریفارمز کی ضرورت ہے. ہم بات کر رہے ہیں ٹیکس کی اور ہماری معیشت کی. شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبر صاحب, یہ ہمارے جو مسائل ہیں ٹیکس کے, ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اور وہ وہی مسائل ہیں جو آج بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو بار بار ٹیکس نیٹ کی بات ہوتی ہے اور اس میں ہمارے جو ریٹیلرز ہیں وہ اس میں آتے نہیں ہیں. جب آپ چیئرمین تھے FBR کے, آپ نے بھی ایک کوشش کی, سب سے زیادہ ریزسٹنس کہاں سے آتی ہے؟ یہ پولیٹیکل کلاس کی آتی ہے؟ دیکھیں پاکستان میں 1992 سے کم از کم 2 پولیٹیکل فورسز آپریٹ کر رہی ہیں. ایک میاں نواز شریف کے گروپ ہے اور ایک پیپلز پارٹی کا گروپ ہے. میاں نواز شریف گروپ کو سپورٹ حاصل ہے بہت بڑی ریٹیلر, ہول سیلر اور آڑتیوں کی. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اپنا ووٹ بینک خراب کریں. انہوں نے اس دفعہ بھی نہیں ہونے دیا. ان کا سارا ووٹ بینک انہی لوگوں سے بلانگ کرتا ہے, وہ اسی طبقے سے ریلیٹ کرتے ہیں, وہ اسی طبقے کو ڈیل کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ان کے کتنے کاروبار ہیں؟ کبھی آپ نے ان کی کسی کمپنی کو لسٹڈ دیکھا ہے؟ بتائیے, کیا وہ کاروباری خاندان کہلاتا ہے؟ کیا ان کی کوئی لسٹڈ کمپنی ہے؟ اچھا, اس کے بعد آ گئے سندھ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا جو پیپلز پارٹی والے ہیں وہ ایگریکلچرسٹ لابی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ کسی بھی حال میں کبھی ایگریکلچرسٹ کے ساتھ کوئی کسی قسم کی ٹیکسیشن یا اس کو امپروومنٹ نہیں کرنے دیں گے. تو یہ 2 پارٹیاں تو آپ بالکل بھول جائیں کہ کبھی پاکستان میں ان 3 طبقوں کو. سملرلی ریئل اسٹیٹ کے اندر اس وقت بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ کے ٹائکونس گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ تو چلیں ان 2 کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. جو سب سے مقبول ہمارے لیڈر ہیں جو جیل میں ہیں, ان کی پارٹی جب آپ نے سرو کیا وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا؟ میں ان کی پارٹی کا ممبر تھا نا جی, میں ان کی پارٹی کا ممبر تھا. جب میں نے ٹوبیکو والوں کو ہاتھ ڈالا تو یاد ہوگا آپ کو, تو ان کے MNAs آ گئے کہ سب اس کو ختم کریں, ٹھیک ہے. میں نے ٹرائبل کو ہاتھ ڈالا, ان کے بندوں نے کہا کہ نہیں کریں, ٹھیک ہے. جب میں نے پراپرٹی کو ہاتھ ڈالا تو ہمارے جو لوگ پراپرٹیوں میں ڈیل کرتے ہیں ان صاحب نے بلا کے مجھے کہا کہ سر یہ کام نہیں کریں, ٹھیک ہے. تو جب ہماری پولیٹیکل اور اسٹیبلشمنٹ کی ول نہیں چاہتی کہ پاکستان میں ٹیکس کا نظام ٹھیک ہو, تو کیوں آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ FBR ٹھیک ہو, مجھے ایک بات بتاؤ جیلانی صاحب, پولیس ٹھیک ہو گئی؟ نہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہو گیا؟ تو کیا FBR میں فرشتے اتر کے آئے ہیں کیا؟ تو یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ FBR ٹھیک ہو جائے, FBR ٹھیک ہو جائے, یہ کانسیپچولی غلط بات ہے. تو ہم ایسے اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ بس ایسے ہی ہے؟ نہیں, کیا کریں, کوشش تو کرنی ہے نا ٹھیک کرنے کی. کوشش, یہ جو ہم کوششیں ہاف وے کوششیں کرتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ ہم نہیں چل دے سکتے. یہ کوشش جنرل مشرف صاحب نے, جب آرمی کے سب سے امپورٹنٹ آدمی تھے, انہوں نے ایک ٹیکس کا سروے کرایا, فارم آئے تھے سب کے گھروں میں, وہ فارم سب کے بوریوں میں بند پڑے, انہوں نے کھولے نہیں, ٹھیک ہے. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, کیا عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب کو پاکستان کی معاشی بدحالی کی انٹینسٹی کا اندازہ ہے؟ کہتے تو بار بار ہیں کہ معیشت ہماری پرائیورٹی ہے. اچھا چلے, جب ایک پڑھا لکھا آدمی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے, بس ہم صحیح راہ پہ لگ گئے ہیں, تو اس کی بات مانیں گے نا؟ قصور اورنگزیب کا ہے
کہ وہ کیوں ان کو کانفیڈنس دلا رہا ہے. وہ دیکھیں وہ ویسے ہی نوکری کر رہا ہے جیسے آپ کر رہے تھے. نہیں میں تو نوکری چھوڑ کر آ گیا نا. نہیں میں نوکری پہ نہیں تھا. جتنا عرصہ آپ نے کی اس وقت آپ یہی کہہ رہے تھے نا کہ ہم ریفارمز لائیں گے ایف ڈی آر کے اندر. میں نے کبھی نہیں کہا, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں صحیح ہو گیا. دیکھیں جب آپ عہدے پہ ہوتے ہیں تو امید دلانا آپ کا کام ہے نا. مجھے کوئی تقریر بتا دیں جس میں میں نے کہا ہو کہ حالات ٹھیک ہے. ٹھیک کرنے کی کوشش تو نہیں, کوشش میں یہ کہہ رہا ہوں نا, ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اسلام آباد پہنچتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا, میں آ گیا ہوں, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. میں نے عمران خان کو کہا کہ ایک دن جب میں نے جوائن کیا, سے پہلے میں نے کہا سر سب سے بڑی غلطی زندگی میں آپ نے یہ کی ہے, جب آپ گورنمنٹ میں آئے تھے تو آپ نے آ کے پاکستان کی بیلنس شیٹ اسمبلی میں کیوں نہیں بتائی. آپ چلے گئے 100 دن کی کارکردگی کے اوپر. جب 100 دن کے بعد پتہ لگا ڈرام سے بیٹھ گیا اور IMF کا قرضہ لینا پڑ گیا. تو آج بھی اگر اورنگزیب صاحب آتے اسمبلی میں اور وہ یہ کہتے کہ یار یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے, ہم کوشش کریں گے, اگر آپ تو کھڑے ہو کے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر بالکل صحیح راہ پکڑ لی ہے, ہمارا 1 سال بڑا اچھا تھا اور ہم نے بالکل حالات ٹھیک ہو گئے اور مہنگائی بھی کم ہو گئی ہے, تھوڑا سا لیوے ہم ان کو دیتے ہیں کہ پازیٹیو سپن دیں گے نا. ایک سال پازیٹیو سپن کوئی 2-4 اشاریہ ٹھیک ہو گئے. میری ایک بات سنو, یہ پازیٹیو لیوے دیتے دیتے ملک تباہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات آپ کو میں آج بتا دوں, اسٹاک ایکسچینج آج اس لیے اٹھا ہے کہ میوچل فنڈ کا ٹیکس ریٹ بڑھا دیا گیا ہے گورنمنٹ سیکورٹی کے اوپر. جی آج اسٹاک مارکیٹ نہیں, وہ سارے پیسے وہاں چلے گئے باقی شیئرس میں. اچھا یہ 2 دن کی بات ہے. اوکے, یہ عارضی ہے, اس پہ زیادہ ہمیں ٹائم ضائع نہیں کرے. ٹائم ضائع نہیں کرے. میں صرف آپ کو یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور یہ پوری قوم سے سوال کر رہا ہوں, کیا قوم کو اپنی انسالوینسی کی بیلنس شیٹ نہیں بنا لینی چاہیے؟ لیوے کیوں آپ کیوں مانگ رہے ہو لیوے؟ میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ لیوے کیوں مانگ رہے ہو جب ایک ملک بیٹھ چکا ہے, انسالوینٹ ہو چکا ہے, تباہ ہو چکا ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لو نا. آپ کتنی منفی باتیں کرتے ہیں یار. آپ نہیں ہے آپ کی بات. میں ابھی اسد علی شاہ صاحب کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی یہ کہہ رہے ہیں بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ جو ہے 7 ٹریلین ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ 13 ٹریلین ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ اسد علی شاہ صاحب. اور انہوں نے جو حساب لگایا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو صحیح فگر نہیں بتا رہے. وہ آپ کی والی بات کر رہے ہیں کہ ایکچولی صورتحال کہیں زیادہ خراب ہے. وہ کہہ رہا ہوں نا میں. یار اس پہ دیکھو جیلانی صاحب سب بیٹھ جاتے ہیں اور سب بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ ملک ہم سے نہیں چل رہا. اوکے ٹھیک ہے نا, بہتر نہیں ہے. سنیں میری ایک گزارش سنیں. یوسف نظر صاحب کافی کامنٹری کرتے ہیں. کب سے رہتے پاکستان سے باہر ہے؟ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں کافی عرصے سے ہیں. پھر لیکن کہتے یہ ہیں کہ یہ سیاستدانوں سے ٹھیک نہیں ہوگی یہ معیشت. آپ جو بار بار ہنٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اصل فیصلے جہاں پہ ہوتے ہیں, تو کیا ہم مشرف صاحب بھی آ کے چلے گئے, اس سے پہلے بھی ہمارے دوسرے بھی سربراہ عسکری سربراہ آ کے چلے گئے, کیا پھر ہمیں ادھر دیکھنا ہوگا کہ آپ نے فنڈامنٹل چیزیں ٹھیک کرنی؟ میں نہیں کہہ رہا کہ ادھر دیکھنا ہوگا. جب سیاستدان ہمیں مجبور کر دیتے ہیں, یہ ایکسپورٹ کا ٹیکس لگا کے مجبور کیا نا اورنگزیب نے اور شہباز شریف صاحب نے, کہ مجھے مجبور کر کے اس کارنر پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, فرینکلی بتائیں کہ ٹیکسٹائل والے کس کو فون کر رہے ہوں گے اس وقت؟ پنڈی میں ڈھونڈ رہے ہوں گے کسی کو, ڈھونڈ رہے ہوں گے پنڈی میں. ختم ہو گئی بات. تو یہ پنڈی میں ڈھونڈنے کا موقع کیوں دیتے ہیں آپ؟ سوال یہ ہے میرا آپ سے. دیکھیں موقع تو آپ دے رہے ہیں نا, موقع آپ دے رہے ہیں پنڈی میں ڈھونڈنے کا. آپ پنڈی میں ڈھونڈنے کا موقع دیتے ہیں تو پنڈی والا پھر چودھری بن جاتا ہے. آپ انہیں کیوں موقع دیا؟ آپ شہباز شریف صاحب آ جاتے پریس کانفرنس میں کہتے ہاں جی اب ایکسپورٹر سے بات کرنے کو تیار ہیں. میرا تو اپنا خیال ان کو ابھی سمجھ ہی نہیں آئی. مجھے آج میں ابھی ٹی وی پہ تھا مہر بخاری کے ساتھ, میرے ساتھ سلیم مانڈی والا تھا, وہ فائنینس کمیٹی کا چیئر ہے شاید اس وقت. اس نے مجھے کہا شبر بھائی گارنٹی کرتا ہوں یہ پاس نہیں ہوگا. پھر ہاں مطلب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی یہ پروپوزلز ہیں, ابھی بحث مباحثہ ہوگا. مجھے بتاؤ کہ پروپوزل ہے نا, فائنینس کمیٹی کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ میں گارنٹی کر رہا ہوں یہ پاس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ڈرامے بازی کرنے کا فائدہ ہوا کچھ؟ دیکھیں وہ یہ کہیں گے کہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے. یار کیا پروسیس ہے؟ بجٹ کو جو ہے, اور دنیا کے ہر ملک میں اسی طرح ہوتا ہے, یو کے میں بھی یہی ہوتا ہے. شاہزیب صاحب میرا اعتراض بڑا ڈفرینٹ ہے. آپ شاید اس کو کہو گے عجیب سبر صاحب عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. جب شہباز شریف صاحب اسمبلی میں داخل ہو رہے تھے جانے ایسے بجٹ پریزنٹ کرنے کے لیے, تو ان کے آس پاس کوئی 30 آدمی چل رہے تھے. یہ جلوس کیوں لے کے چلتے ہیں مجھے بتائیں نا. اور 2 ٹوپی والے تھے, ایک ان کا ایئر فورس کا, کون ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, ایئر فورس نہیں, ایئر فورس کا ADC تھا اور ایک ملٹری کا ADC تھا. مجھے یہ بتائیے کہ ملٹری کا ADC اسمبلی میں کیوں جاتا ہے؟ دیکھیں عقابی نظریں ہیں نا,
جو کرتا دھرتا آپ لوگ نا اتنی ہوتی ہیں. نہیں آپ ان چیزوں کو بڑا مائنڈ آپ میری باتوں کو نہیں میں کہہ رہا ہوں میرے لیے بڑا اہم رکھتا ہے کہ ملٹری سیکریٹری اسمبلی میں فواد اعظم صاحب کیوں جاتا ہے. یہ سوال ہے میرا, سوال تو ہے اپنی جگہ پہ, کیوں نہیں اور 25 آدمی اور میں دیکھ رہا تھا یار, ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جلوس داخل ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا انڈیا کی پرائم منسٹر, انڈیا کی فائنانس منسٹر داخل ہوئی اسمبلی میں, داخل بجٹ پیش کرنے کے لیے اکیلا بریف کیس پکڑ کے. ابھی دیکھیں ہائیبرڈ نظام ہے نا, کیا ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے, جب تک یہ اس سے ہمیں چھٹکارا ملے ہائیبرڈ ہی چلے گا. اچھا ایک آخری بات, آپ نے پہلے کہا کہ ایف بی آر کو ٹھیک ہونے کی جو ہم بات کرتے ہیں, ہم کیوں کرتے ہیں یہ بات, جب پورا ملک ہی تہس نہس ہے تو ادھر کیسے بہتری آئے گی؟ بالکل صحیح, فرشتے نہیں آ سکتے. تو کہیں سے تو ابتدا کرنی ہوگی نا. آپ چونکہ تجربہ رکھتے ہیں, 2-4 باتیں تو کوئی مثبت ہمیں بتا کے جائیں کہ یار یہ کرنے کی ضرورت ہے تو شاید کچھ بہتری کی طرف آئے. 2 کام کرنے ہیں. ایف بی آر میں 23,000 آدمی ہیں. 23,000, اچھا ٹھیک ہے. ان میں سے 16,000 آدمی کو کہیں کہ کل سے دفتر نہیں آئے, فارغ کر دیں. نہیں فارغ نہیں کریں, کل سے دفتر نہ آئے. بس ہاں دفتر سے کام کریں کیا؟ نہیں کام تو 5 کا بھی نہیں ہے نا. اچھا 5 کا بھی کام نہیں ہے. نہیں ہے. اور ایف بی آر کا جو اسلام آباد آفس ہے اس کو بنائیں صرف ایک نومینل آفس, اور 2 آفس بنا دیں, ایک مین ڈیسیجن میکر, ایک اسلام آباد, ایک لاہور اور ایک کراچی. ریموٹ ورکنگ کر دیں, ڈیجیٹائز کریں. اسلام آباد تو کسی کام کا ہے ہی نہیں نا. اسلام آباد تو ایک دکھانے کی جگہ ہے نا یار. کاروبار تو کراچی میں ہو رہا ہے, فیصل آباد لاہور میں ہو رہا ہے نا. تو آپ کا جو سینٹر آف دا بزنس ہے, اسٹیٹ بینک کا آفس کیوں ہے, اسٹیٹ بینک کا آفس کیوں ہے کراچی میں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کا جو ہب ہے فائنینس کا, ادھر ڈیسیجن میکر کو بٹھائیں, ٹھیک ہے, اور وہ ڈیسیجن میکر سب کے سامنے ہو, ٹوٹی سڑک پہ جائے. ایک لاہور بٹھائیں, ایک کراچی بٹھائیں, پاکستان کو ڈی سینٹرلائز کریں. اوکے, یہ آپ نے سینٹرلائزیشن کر دی ہے نا. یہ جو بہت سارے جی ایچ کیو بن گئے نا, ان جی ایچ کیوز کو کور کمانڈر میں ان سے جان چھڑانی ہے. ہاں ان سے جان چھڑانی ہے. اس سے پہلے کہ آپ کوئی اور کنٹروورشل بات کریں, ہمیں کنٹروورشل نہیں ہے یہ, سن لیں, اب یہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا. نہیں کیا ہو جائے گا یار, سن لیں. ہم اتنا کیوں ڈرتے ہو یار. مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ پروگرام میں آئے. آپ سے ہمیشہ بات کر کے ہمیں اچھا لگتا ہے, آپ پروگرام میں آتے رہیے گا. بریک کی طرف جانا ہے, واپس آئیں گے تو ذرا اپنا جو معیشت کا معاملہ ہے اس کو ہم یہیں پہ چھوڑتے ہیں, تھوڑا انٹرنیشنلی دیکھیں گے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے, خاص کر کے غزہ میں کیا ہو رہا ہے. ویلکم بیک. غزہ میں ابھی تک اسرائیلی حملے جاری ہیں, حالانکہ 48 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں سلامتی کونسل کی قرارداد کو, کہ جس کی پابندی تمام ارکان پہ, رکن ممالک پہ لازم ہے. امریکہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے, 1-2-3 دن کی بات ہے, لگ یہ رہا ہے کہ وہاں عارضی طور پہ صحیح مگر تباہی کا عمل رک جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اسرائیلی فورسز کچھ دنوں کے لیے فری ہو جائیں گی غزہ سے, اور پھر ان کی ساری توجہ شمالی اسرائیل کی جو سرحد جنوبی لبنان سے لگتی ہے وہاں پہ وہ توجہ دے سکیں گی. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو صنعتی طور پہ ترقی یافتہ ممالک ہیں G7, انہوں نے بطور خاص اپنے اعلامیے میں اسرائیل کی شمالی سرحد کے حالات پہ تشویش کا اظہار کیا ہے. عام طور پہ اگر جھڑپیں چل رہی ہوں تو اتنی بڑی جو کانفرنس ہے اس میں چھوٹے واقعات پہ تشویش کا اظہار نہیں کیا جاتا, اس لیے لگ رہا ہے کہ حالات وہاں بہت ہی سیریس ہو چکے ہیں. اس کی ایک مثال میں یہ دے دوں کہ 2 دن پہلے حزب اللہ ملیشیا کے ایک سینئر کمانڈر کو اسرائیل نے فضا سے حملہ کر کے ہلاک کر دیا. اس کے بعد سے حزب اللہ نے کل شمالی اسرائیل اور مقبوضہ گولان میں اسرائیل کی فوجی تنصیبات اور جو سویلین علاقے ہیں ان پہ 140 راکٹ فائر کیے, ڈرونز کے کئی حملے کیے ہیں, اور آج 150 راکٹ فائر کیے ہیں. اور جب سے 7 اکتوبر کے بعد سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا ہے, کسی ایک دن میں حزب اللہ نے اس سے زیادہ راکٹ آج سے پہلے فائر نہیں کیے گئے تھے. شمالی اسرائیل میں لگ بھگ 15 مقامات پہ آگ لگی ہوئی ہے, اور اس وقت یروشلم میں جو اسرائیل کی وار کیبنٹ ہے اس کا اجلاس ہو رہا ہے,
اور اس میں اس بات کو حتمی شکل دی جائے گی کہ شمالی سرحد پہ کیا کیا جائے۔ میں اس بات پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ 1982 میں اور اس کے بعد بھی لبنان ڈائریکٹ جو اسرائیل کے حملے ہے وہ بھگت چکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جن جن ممالک سے اسرائیل کی سرحد ملتی ہے لبنان نے سب سے زیادہ تپش سہی ہے، لہٰذا اس وقت ایک بھرپور جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی اسرائیل اس نیت سے شاید قبول کر لے کہ اسے تھوڑی سی مہلت مل جائے گی حزب اللہ سے ہاتھ پنج کرنے میں، لیکن حزب اللہ کے پاس کتنی اسٹرینتھ ہے یہ ایک سیکرٹ بات ہے۔ حزب اللہ والے جو ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے جو اسرائیل سے 2 بھرپور جنگیں لڑی ہیں اور جس میں سکور برابر رہا ہے، ان کے پاس خاصا ٹریننگ ہے، تربیت ہے، اسلحہ ہے، اور اگر جنگ چھڑتی ہے تو وہ والے حالات نہیں ہوں گے کہ اسرائیل کو سمپل واک اوور مل جائے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیلی فوج کو بالآخر اس بلیک لسٹ میں شامل کر لیا ہے کہ جو دوران جنگ بچوں کو نقصان پہنچانے والی افواج اور گروہوں پہ مشتمل ہے۔ یہ خبر اس لیے اہم ہے کہ خود اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ان کی جو آرمی ہے دنیا کی سب سے زیادہ مورل آرمی ہے، یعنی اخلاقی طور پہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے گزشتہ برس بچوں سے مراد ہے فلسطینی بچے، ان کو 5700 بار نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین میں بچوں کو ہدف بنانے کے واقعات میں 1 سال کے دوران 155% اضافہ ہوا ہے۔ 15,000 بچے کہ جن کی تصدیق ہو چکی ہے غزہ میں پچھلے 8 ماہ میں شہید ہو چکے ہیں۔ یہ تعداد کم و بیش جو کل شہید ہونے والے ہیں ان کا 40% بنتی ہے، اور جبکہ ملبے کے نیچے کتنے بچے اور بڑے دبے ہوئے ہیں اب تک کوئی ٹھیک سے نہیں بتا سکتا۔ غزہ کے 90% بچے اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں ناکافی غذائیت اور فاقہ کشی کا شکار ہیں، اور ان میں سے 3,000 ہو سکتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں جان دے دیں۔ باقیوں کی نشو و نما بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ تھوڑی بہت خوراک زمین سے حاصل ہو سکتی تھی تو اسرائیل نے اس کا انتظام یہ کیا کہ جو آدھی ایگریکلچرل لینڈ ہے غزہ کی وہ تقریباً ناکارہ ہو چکی ہے، بارود اس میں بویا جا چکا ہے، ٹینک اور بلڈوزر جو ہیں اس کے اوپر چلائے جا چکے ہیں، اور 3.5 لاکھ ٹن اس وقت جو کچرا ہے وہ غزہ کے شہر تو نہیں کہنا چاہیے، غزہ کے کھنڈروں میں جمع ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیماریاں جو ہیں وہ بھی اٹیک کر سکتی ہیں۔ پچھلے ہفتے ہی اقوام متحدہ کے تحت ایک اور رپورٹ بھی شائع ہوئی تھی جس میں غزہ میں اسرائیل اور حماس کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا گیا تھا۔ حماس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس حماس کو تو پورا مغرب جو ہے مورد الزام ٹھہراتا ہے، لیکن اسرائیل کو پہلی بار کسی عالمی ادارے نے اور وہ بھی اقوام متحدہ نے جنگی جرائم کا اس پہ الزام لگایا ہے۔ تو یہ حالات ہیں۔ شاہزیب آپ کو کوئی اس بارے میں تبصرہ کرنا ہو تو بتائیے۔ نہیں وسط صاحب، یہ جو غزہ کی جب ہم رپورٹنگ کرتے ہیں جس طرح آپ آج بھی بتا رہے ہیں تو یہ ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں مختلف چیزوں کا رونا روتے رہتے ہیں، لیکن جب پھر ہم غزہ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور وہ کس صورتحال سے آج سے نہیں اکتوبر سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے گزر رہے ہیں، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ غصہ بھی آتا ہے، تو غم بھی ہوتا ہے، رونا دھونا ہمیں اپنے مسائل، لیکن سچی اپنے بات ہے مسائل کہ ہم بھول فراڈ جاتے ہیں۔ لگتے ہیں۔ بالکل نہیں، اور لگتا ہے کہ جیسے ہم جو ہے پتہ نہیں کس طرح کی جعلی گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور کارنامہ بتا دوں اسرائیل کا۔ 1994 کا جو اوسلو سمجھوتا ہے اس کے تحت فلسطینی اتھارٹی کے لیے جو بھی ڈیوٹیز اور ٹیکس ہیں وہ اسرائیل جمع کر کے ناروے کے حوالے کر دیتا ہے، اور ناروے وہ ٹیکس فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس سے اتھارٹی کا انتظام چلتا ہے۔ لیکن جب سے ناروے نے فلسطین کو بطور ایک علیحدہ ریاست کے تسلیم کیا ہے، اسرائیل نے وہ فنڈز جو ہیں ڈائریکٹ ناروے کو دینا بند کر دیے۔ چلے یہاں تک بھی ٹھیک تھا، لیکن آج اسرائیلی وزارت خزانہ نے ایک حکم نامے پہ دستخط کیے ہیں جس کے تحت
جو فلسطین کے بہاف پہ اسرائیل فنڈز جمع کرتا ہے اب وہ ان اسرائیلی وکٹم فیملیز کو دیے جائیں گے جو بقول اسرائیل فلسطینیوں کے مظالم کا نشانہ بنے ہیں۔ $35 ملین اس وقت انہوں نے الگ کر لیے ہیں اس فنڈ سے۔ ہر مہینے $220 ملین جو ہیں اسرائیل ٹرانسفر کرنے کا پابند ہے فلسطینی اتھارٹی کو، جو کئی ماہ سے رکے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب جو اتھارٹی اس کا بھی معاشی گلا گھونٹنے کے لیے اسرائیل نے بھرپور کوشش شروع کر دی ہے۔ تو فی الحال جو ہے اتنا ہی۔ اب کل آپ کا دن ہے، فرائیڈے ہے، آپ سوال کیجئے گا، گفتگو کیجئے گا، غصے میں آئیے گا، خوشی کا اظہار کیجئے گا، اور ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ سننے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔